وہ ایک مست سا ملنگ مزاج بندہ تھا جو آدھا دن زمین سے کان لگا کے لیٹا رہتا یا پھر اوپر آسمان میں جانے کیا کھوجتا رہتا۔ راہ چلتے لوگ اسے بکاری سمجھ کے سکے اور کبھی کچھ پیسے پھینک جاتے، پر وہ ان کو دیکھتا بھی نہ۔ میں اکثر ڈیوٹی پر آتے جاتے اس ملنگ کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن پتہ نہیں کیا جی میں آیا، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ الجھے گنجلے بال سوچوں کے گہرے جال کی طرح خود سے ہی لڑتے جھگڑتے نظر آئے۔ ہاتھوں کی بدرنگ انگلیاں زمین پر کبھی دائرے اور کبھی سیدھی لائنیں بناتی ہوئی مصروف نظر آئیں۔ میں جیسے ہی قریب جا کے پاس بیٹھا، سرگوشی کی آواز میں کہنے لگا، شش، پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ باتیں سنی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پاس تو کوئی بھی نہیں، بات کس کی سنی؟ میں نے پوچھا، ملنگ بابا کس کی باتیں سنی؟ اس نے خاموشی سے انگلی سے اشارہ کیا۔ اس سمت میں نے دیکھا تو چیونٹیوں کی ایک قطار بڑے منظم انداز میں چل رہی تھی۔ ہر چیونٹی آگے سے آنے والی چیونٹی کے کان میں کچھ کہتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ایک دوسرے کو؟ ملنگ نے کچھ بھی کہے بغیر انگلی کو مٹی سے بھری زمین پر جیسے ہی بجایا، سب چیونٹیاں ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئی۔ گہرا سانس لے کے ملنگ نے کہا، سائیں، یہ زمین پر رینگنے والی مخلوق زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق سے سوال کر رہی تھی کہ نہ اللہ نے ہمیں زبان دی نہ کان، پھر بھی کیا چیز ہمیں زندگی دیتی ہے، ہر خطرے کا بتاتی ہے۔ ذرا سی آہٹ سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہر آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ کیسے زمین کے نیچے والے حشرات انہیں بتا رہے کہ یہ سب مٹی سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اس مٹی کی خوشبو ہمیں آدم کے پتلے کی یاد دلاتی ہے جس کے آگے سب نے سجدہ کیا۔ یہ کشش محبت ہے جو ہمیں ہماری اوقات بتاتی ہے اور ہماری سمت درست رہتی ہے۔ پر حیرت ہے حضرت انسان پر جو خاک سے بن کر بھی خاکسار نہ بن سکا۔ تو دیکھنا ان کے حال، یہ خاک کا پتلا جب خاک کے نیچے دبا دیا جاتا ہے تو انہی رینگنے والے بے زبان اور سماعت سے محروم مخلوق کا رزق بنتے ہیں۔ جس کا جیسا خمیر اس کا ویسا انت۔ خاک خاک ہوا اور ابلیس آگ ہوا۔ ایک انسان مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور ایک انسان آگ میں جلایا جاتا ہے۔ مخلوق جب خالق کی نہ بنے، اپنے ہونے کے وجود نہ تلاش کرے، مٹی کی خوشبو کو نہ سونگھ سکے تو خاک ڈالو ایسے مردے پر۔ ملنگ کی باتیں میری عقل کی حدود کے پار جاتی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتائیں آپ آسمان میں کیا کھوجتے ہیں؟ کہنے لگا، ان پرندوں سے سوال کرتا ہوں بار بار کہ تمام چیزیں کائنات کی کشش عقل کی وجہ سے زمین کی طرف کھنچتی ہیں، تم سب کو کیا چیز ہوا میں کھڑا رکھتی ہے؟ پھر کیا جواب آیا؟ کہنے لگا، یہ کہتے کہ مانا تم سچ کہہ رہے ہو، پر ہمیں آسمان والے کی محبت ہوا میں سنبھالے رکھتی ہے۔ وہ تھام کے نہ رکھے تو ہم تو زمین بوس ہو جائیں، اور ہمیں حکم ہے کہ زمین زادے جو زمین کے نہ بن سکیں انہیں نوچ نوچ کے کھا لو، کیونکہ مردار ہم پر حلال ہیں۔ اللہ اللہ، میرا پورا وجود ایک دم سے سن ہو گیا، یہ سوچ کر ہی کہ اللہ نے انسان کو آخر مٹی سے ہی کیوں بنایا؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ انسان میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ مٹی سے بنے وجود کو زمین کی محبت کا قرض چکانا پڑتا ہے، نہیں تو ہم سب مردے ہیں، جیتے جاگتے چلتے پھرتے مردے، جس کا انت یا تو قبر کے کیڑوں کی خوراک بننا ہے یا پھر ان کی نما پرندوں کا شکار بننا ہے، اور بے شک انسان خسارے میں ہے۔